السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ رمضان المبارک کا سب سے قیمتی وقت یہ آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے میں بھی جو اس کی طاق راتیں ہیں وہ سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ آج تک جتنی تحقیق ہو چکی، کوئی بھی ابھی تک حتمی طور پہ یہ نہیں کہہ سکا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے۔ بالکل اوتھینٹک احادیث سے میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ 21ویں رات کا بھی بتایا گیا، اور یہ حدیث بالکل اوتھینٹک ہے۔ اس کے علاوہ یعنی یہ بخاری اور مسلم میں، اس کے علاوہ 23ویں رات کی بھی دلیل ملتی ہے صحیح مسلم کی روایت سے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ 24ویں رات ہے یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر 24ویں شب ہے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے بالکل۔ ابن مسعود سے بھی ہے یہ، ابن عباس سے بھی ہے کہ 24ویں رات ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہمیں 25ویں رات کا ملتا ہے، اور اس کی دلیل بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو آخری عشرے میں ڈھونڈو، 9 باقی رہیں تب، 7 باقی رہیں تب، 5 باقی رہیں تب۔ اکثر محدثین نے اس سے مطلب لیا ہے کہ آڈ نائٹس، طاق راتیں۔ بعضوں نے اس کو ایون نائٹس کہا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ 27ویں کی رات ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 27ویں رات ہے۔ یہ بالکل مسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ یہ 29ویں کی رات ہے، جس کی بھی سند بالکل قوی ہے کہ یہ 29ویں رات ہے۔ تو یعنی جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ تمام راتوں کے بارے میں بالکل اوتھینٹک احادیث ملتی ہیں۔ تو اب آپ کون سی رات کو سمجھیں گے کہ لیلۃ القدر ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ہمیں ڈیفینیٹ چیز نہیں ملتی کہ 100% ہم کہہ سکیں گے یہی والی رات ہے۔ اور پھر بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بدلتی رہتی ہے ہر سال، اور یہ عین ممکن ہے۔ لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے، پوری محنت کے ساتھ، پورا دل لگا کے، ہر رات کو یہی سمجھ کے عبادت کرنی ہے کہ یہی بس رات ہے، یہی رات ہے جو لیلۃ القدر ہے۔ اس سوچ کے ساتھ جب آپ عبادت کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کی عبادت کے اندر خشوع بھی ہوگا، فوکس ہوگا، اور آپ پوری دل جمی کے ساتھ کر سکیں گے۔ اور اگر آپ یہی دیکھتے رہے کہ آج باہر موسم کیسا ہے اور ایسا موسم ہوگا تو یہ نہیں ہوگی، اور یہ پتہ نہیں یہ والی رات ہے بھی کہ نہیں ہے، اور ذہن میں اور باتیں آتی رہیں، تو پھر کسی رات میں بھی آپ فوکس ہو کے عبادت نہیں کر سکیں۔ تو ہر رات کو یہی سمجھیں اور ہر رات میں عبادت کریں۔ 10 ہی تو راتیں ہیں، کوئی زیادہ مشکل کام تو نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات اس میں عبادت کرتے تھے، ان راتوں میں، 10 راتوں میں۔ تو اب میں کچھ لوگوں سے سن رہی ہوں کہ وہ مجھے پوچھ رہے ہیں کوشچن کہ ہم سوئیں گے تو ہماری تہجد ہوگی، لہٰذا پھر ہمارا سونا کب ہم سوئیں؟ تو سونے کی تو ضرورت ہے نہیں تہجد کے لیے۔ کس نے آپ کو کہا کہ تہجد پڑھنے کے لیے آپ کو سونے کی ضرورت ہے؟ اب وہ زبردستی سو رہے ہیں تاکہ پھر سو کے اٹھیں گے تو پھر تہجد پڑھیں گے؟ نہیں، یہ تو ساری ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے۔ تو ان راتوں میں آپ نے سونے کو چھوڑ دیں، اب یہ سوچیں کہ یہ وہ رات ہے جو ایک فقیر کو بادشاہ بنا سکتی ہے، اتنی طاقتور رات ہے یہ۔ جب آپ ایک لیلۃ القدر کا یہ پڑھتے ہیں
کہ خیر من الف شہر، تو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. 1000 مہینے 83 ایئرز بنتے ہیں، 83 ایئرز کی بھی عبادت سے زیادہ بڑھ کے ہے. تو یعنی کہ اس کا 1 گھنٹہ بھی 10 سال کی عبادت سے زیادہ بڑھ کے ہے. 10 سال ہم میں سے کون عبادت کر سکتا ہے کہ دن رات وہ بیٹھا عبادت کرتا رہے اور کوئی کام نہ کرے؟ 1 گھنٹہ، 1 منٹ جو ہے نا وہ 2 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ بڑھ کے ہے. ایکول نہیں ہے، بڑھ کے ہے 1 منٹ. اور وہ جو 1 منٹ ہم ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں، ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں، کچھ سوشل میڈیا پہ، چلو فیس بک پہ ابھی کچھ دیکھ لیتی ہوں کس نے کیا ڈالا ہوا ہے، تھوڑا ادھر فلاں سے بات کر لیتی ہوں، ادھر اس کا حال احوال پوچھ لیتی ہوں. یہ سب کام ہم دن میں کر سکتے ہیں. دن چڑھے گا نا. کیا بات ہے کہ ہم انتظار نہیں کر سکتے؟ چند گھنٹوں کی بات ہے. کیا آگے پیچھے ہم اس ٹائم پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا، یا ہم اس ٹائم پہ باتیں کرتے ہیں؟ ہم سو رہے ہوتے ہیں. لیکن ان راتوں میں ہم ادھر ادھر کوئی مصروفیت ڈھونڈتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بس چلو اب کافی عبادت کر لی، اب ذرا تھوڑا یہ بھی دیکھ لوں، اب اس سے بھی بات کر لوں. نہیں. دیکھیں ابن قیم کتنی زبردست انہوں نے بات کری ہے. فرماتے تھے کہ دنیا میں سخت ترین سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو اپنے ذکر سے روک دے. یعنی انسان کا دل ہی نہ لگے ذکر کے اندر، اور یا وہ اللہ کا ذکر کرے ہی نہ، اور بس ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف رہے. یہ بھی ایک سزا ہے انسان کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افا من ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس اللہ کے اس کلام پہ تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو. یعنی یہ تو وہ کلام ہے جس کو پڑھ کے سن کے انسان کے آنسو بہنے چاہیے. ہم تراویح میں سن رہے ہیں، ہم پڑھ بھی رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، اس کی طرف توجہ نہیں ہو رہی. یہ آیات سن کے تو اہل صفہ رو پڑے تھے. ان کی رونے کی آواز اتنی اونچی ہو گئی، ان کے رخساروں پہ آنسو جاری ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رونا سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے. پھر آپ نے فرمایا جو اللہ کے خوف سے روتا ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. لیکن کیا بات، ہماری آنکھیں رونا بھول گئی ہیں کیا؟ ہم اپنے غموں پہ تو روتے ہیں، لیکن اللہ کی آیات سن کے رونا کیا ہمیں نہیں آتا؟ یہ لیلۃ القدر تو ایک خزانہ ہے جو انہی راتوں میں سے ایک ہے. ایسا نہیں کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، ایک تو ہے ضرور. اور جب گزر جائے تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے، مجھے لگتا ہے فلاں رات تھی اور اس میں تو میں اچھی عبادت ہی نہیں کر سکی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے کتنی اس کی فضیلتیں بتائی گئی. پہلی فضیلت قرآن کریم میں ہی آتا ہے کہ اسی رات میں قرآن نازل ہوا. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اور کل ہی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی شکر گزاری ہے یہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا پیغام ہمیں دیا نا، تو ہم اس کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تو نے ہمیں اندھیروں سے نکلنے کا راستہ بتا دیا، اللہ تو نے ہمیں جنت کا راستہ بتا دیا. ہمیں کیا پتا چلنا تھا کہ نجات کس میں ہے؟ ہمیں کیا پتا چلنا تھا کہ آخرت کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا چلنا تھا کہ تجھے راضی کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ تو نے ہمیں بتا دیا، تو نے ہمیں راہ دکھا دی. اللہ اس کے اوپر تیرا شکر ہے. لیکن اصل شکر گزاری تو یہ ہے نا کہ قرآن کی شکر گزاری کیا ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس سے ہدایت کا راستہ لے کر اس کے اوپر چلیں. ورنہ کیا شکر گزاری ہے کہ اگر ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے بس اور اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھانا. تو اس رمضان میں یہ عزم کر لیں کہ اب میری زندگی قرآن کے ساتھ گزرے گی. نمبر 2، اس رات کے اندر ہر امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یعنی یہ کتنی بڑی رات ہے. یہ وہ شعبان کی رات جو ہے، 15 شعبان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے. ایسی بات نہیں ہے. یہ 15 شعبان کی رات نہیں، بلکہ یہ رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے سال کے فیصلے فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنے. ان کو انہوں نے یعنی ان کے مطابق انہوں نے زمین کے اندر ان کو ان کاموں کو کرنا ہے، ان کے اوپر عمل کرنا ہے. تو سارے سال کے احکامات ایک رات میں ان کو مل جاتے ہیں کہ اس سال فلاں فلاں آپ نے کام کرنے، فلاں بندے کے متعلق کیا ہے، فلاں کے متعلق، یہ پوری لسٹ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. حتیٰ کہ اس سال میں جن لوگوں نے مر جانا ہے ان کے نام بھی لسٹ میں ہوتے ہیں. واللہ عالم کس کا نام اس کے اندر ہو، ہم میں سے پتہ نہیں.
इंसान दुनिया के अंदर इतनी गफलत में पड़ा होता है, इधर उधर भाग रहा है, दौड़ रहा है, और कुछ गपियों में है और मजे कर रहा है, और उसको पता नहीं कि उसका नाम उस लिस्ट में है जो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को दे दी है कि ये इसकी भी जान कब्ज करनी है इस साल में। उसके मौत का हुक्म सादिर हो चुका है, उसके अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं, उसको पता ही नहीं। अल्लाह अकबर। इब्न अब्बास सूरह दुखान की तफसीर में इरशाद फरमाते कि लैलतुल कद्र में लौहे महफूज से उन सब चीजों को नकल किया जाता है जो इस साल में होने वाली है। इतना रिस्क फलां को मिलेगा, फलां फलां मरेगा, फलां फलां पैदा होगा, इतनी बारिश होगी, हत्ता कि ये भी बता दिया जाता है कि इस साल फलां फलां बंदा हज को जाएगा। तो हज, जिनको हज का शौक है उनको भी इन रातों में दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारा नाम उस फहरिस्त में लिख दे जो जो के लिए तूने हज लिखा इस साल में। और फिर इब्ने अब्बास लिखते हैं कि तुम आदमी को देखोगे कि वो बाजारों में चल फिर रहा है, लेकिन उसका नाम उस साल के मुर्दों में लिखा जा चुका। और तमाम साल की भलाई बुराई, रोजी मौत, तकलीफें, कितनी महंगाई होनी है, कितनी क्या होनी है, ये सारी कुछ, इवन ये हुकूमतें कौन सी चेंज होनी है, कौन हुकूमत में आएगा, कौन हट जाएगा, ये सारे फैसले अल्लाह ताला कर दे। किसका किसकी शादी होगी, किसके क्या बच्चा पैदा होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये बहुत ग्रेट नाइट है, नाइट ऑफ पावर है, कदर तकदीर की नाइट है। तो इसको हम मामूली ना समझे। क्या हम नहीं चाहते अपने लिए कुछ भी? रिस्क नहीं चाहते क्या? भलाई नहीं चाहते क्या? मौत से और इन चीजों से इनकी खैर नहीं चाहते क्या? या तकलीफों से बचना, बीमारियों से बचना क्या नहीं चाहते? तो फिर इन रातों में दुआएं करें। याद रखें, मेहनतें और डिग्रियां पीछे रह जाती हैं, दुआ आगे निकल जाती है, दुआ आगे निकल जाती है, तकदीर आगे निकल जाती है। तो इसलिए मामूली ना समझिए। और इतने फरिश्ते, ये तीसरी बात जो मैंने आपको दो बातें बताई है ना, अब तीसरी बता रही हूँ कि इस रात की फजीलत क्या है कि इसमें फरिश्ते इतने उतरते हैं कि जितने जमीन पे पत्थर हैं उनकी गिनती से भी ज्यादा। क्या आप जानते हैं कितने पत्थर हैं? नहीं जानते ना? पता नहीं मिलियन होंगे या कितने होंगे। उनसे भी ज्यादा फरिश्ते जमीन पर आते हैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम की क़यादत में। जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई उसके बाद अब किसी के लिए वही लेकर नहीं आते, सिर्फ इस रात में उतरते। तो फरिश्तों के सरदार जिनका अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा मकाम है, वो इस रात पे जमीन पे आते हैं। कितने बड़े वीआईपी फरिश्ते आ रहे हैं, और वो किस लिए आते हैं? ईमान वालों से मिलने के लिए, उनकी मेहनतों को देखने के लिए, मोमिनों से मुसाफा करते हैं। और इसकी निशानी क्या है? रूहें जो जिस्म पे ना ये खड़े हो जाते हैं, दिल नरम हो जाता है, आंखें बह पड़ती हैं। उस वक्त इंसान समझ ले कि इस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हाथ में मेरा हाथ है। अल्लाह अकबर। हज़रत खा फरमाते हैं जो शख्स इस रात में 3 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, उसकी पहली मर्तबा पढ़ने पे गुनाहों की बख्शिश हो जाती, दूसरी मर्तबा पढ़ने पे आग से निजात मिल जाती, तीसरी दफा पढ़ने से जन्नत में दाखिल हो जाती। इतनी बड़ी ये रात है। यानी सच्चाई के साथ इस कलमे को बोलेगा, तौहीद यानी उसके अंदर होगी, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये हमें अल्लाह ताला ने रातें नसीब की हैं ना, तो बहुत बड़ा अल्लाह ताला का हमारे ऊपर करम हुआ। हम अगर ऐसी जगहों पे ये फरिश्ते नहीं जाते जहाँ पे तस्वीरें होती हैं, जहाँ पे नशे वाला आदमी होते हैं या नशे वाली चीजें होती हैं, या जहाँ पे स्टैचूज होती हैं, या जिस घर के अंदर ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, गाजे बाजे घंटियां वगैरह, या कूड़ा करकट डालने की जगह, वहां पे एंटर नहीं होते। जैसे जैसे टॉयलेट्स हैं या और गंदगी की जगह, वहां पे नहीं जाते ये। बाकी सब जगह घूमते, सारी जमीन पे घूमते। और सारी रात मोमिन मर्दों और औरतों के लिए दुआएं मांगने में गुजारते। कैन यू इमेजिन कि ये फरिश्ते दुआएं मांग रहे होते, और ये कब से आ जाते हैं जमीन पे, कब से उतरना शुरू करते हैं।
مغرب کے وقت سے سورج غروب ہوتے ہی یہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ زمین میں اترنا شروع ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں ہر جگہ، اور جتنے لوگ سجدے میں، قیام میں، عبادت میں مصروف ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہم جب وہ آئیں تو ہم کس حالت میں ہونی چاہیے؟ ہم بھی عبادت میں لگے ہوں، یا تو سجدے کر رہے ہیں، یا قیام کر رہے ہیں، یا دعائیں کر رہے ہیں، یا اذکار کر رہے ہیں، نہ کہ ہم سوئے پڑے ہیں، یا ہم ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے کہ آج ہم نے کوئی اسلامی چینل دیکھ کے اور پھر اس سے ہی ہم نے آج ساری رات گزارنی۔ ایسے نہیں، بلکہ یا ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، بلکہ عبادت کے اندر اپنی رات گزارنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح چوتھی بات یہ کہ سلامتی والی رات ہے یہ، فجر تک سلامتی سلامتی ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پھر پانچویں بات یہ کہ جو اس میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ ہو اور ثواب کی نیت سے کرے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کرتے۔ بخاری اور مسلم کی روایت۔ یعنی ویسے تو رمضان کی ہر رات میں ہی اللہ تعالیٰ بخشش کرتا ہے اور لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے، لیکن جو اس رات میں قیام کرتا ہے، اس کا مطلب زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قیام کریں، قیام یعنی نوافل ادا کریں اور ان کے اندر قرآن کریم کو پڑھیں، اور اس کو لیلۃ مبارکہ کہا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا مبارک رات میں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا برکہ کیا ہوتی ہے؟ خیر، خیر کثیر، ایسی خیر جو بڑھتی جائے۔ پھر ساتویں بات یہ کہ جو اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا وہ کل خیر سے محروم ہو گیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس رات کی کہ اس رات میں بھی اگر کوئی محروم رہ گیا نا تو بس پھر اب اس کو کچھ نہیں مل سکتا، کہ اتنی برکتوں والی رات میں بھی اس کو اگر کچھ نہ حاصل ہوا تو اور کب ملے گا پھر؟ پھر آٹھویں بات یہ کہ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، یعنی اس میں اگر آپ تسبیح کر رہے ہیں تو 1000 مہینے 83 ایئرز آپ تسبیح کرتے رہیں، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ اس میں قیام کر رہے ہیں تو 83 ایئرز آپ قیام کرتے رہیں، اس سے بہتر ہے۔ اس رات میں پڑھا ہوا قرآن 83 ایئرز آپ قرآن پڑھتے رہیں، اس سے بہتر ہے۔ اس رات میں کیا ہوا صدقہ آپ 83 ایئرز صدقہ کرتے رہیں، اس سے بہتر ہے۔ اسی لیے ہم یہ سب کام ہی کرتے ہیں تاکہ ہمیں اتنا اجر ملے۔ اور اب دیکھیں نا، جب ہمیں بتا دیا گیا کہ خیر من الف شہر یہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے، کتنی بہتر ہے؟ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اس میں عبادت نا، تو کتنی؟ 2000 مہینوں کے برابر، 3000 مہینوں کے برابر ہے اس کی عبادت۔ یہ اوپن چھوڑ دیا گیا، یہ اب انسان کا اپنی محنت ہے، اپنی کوشش ہے کہ وہ کتنی محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا بڑھا دے اس کے اجر کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس امت کو صرف یہ رات ملی ہے، کسی اور امت کو نہیں ملی۔ روزے تو پچھلی امتوں کے پاس بھی تھے لیکن ان کے پاس لیلۃ القدر نہیں تھی۔ یہ تو ہمیں اور آپ خوش قسمت ہے کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے رات دی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ رمضان کے پچھلے 20 دنوں میں کچھ زیادہ عبادت نہیں بھی کر سکے تو اس عشرے کو اپنے لیے یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور چانس دیا ہے کہ میں رمضان کو اینڈ بیسٹ طریقے سے کر لوں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال اپنے اینڈ کے ساتھ، اینڈ کے مطابق ہے، ان سے اس سے اٹیچڈ ہیں، اس کے اینڈ کے ساتھ۔ یعنی جیسے ہم انگلش میں بھی کہتے ہیں نا all is good that ends good، ٹھیک ہے؟ تو اینڈ اچھا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اینڈ رمضان کا بہترین کر لیں گے، ہو سکتا ہے وہ ساری کمی جو پچھلے دنوں رہ گئی تھی وہ آپ کی پوری ہو جائے۔ تو رات کو تقسیم کر لیں، اس ٹائم سے اس ٹائم تک میں نے یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے۔ یعنی کتنی دیر تک آپ قیام کر سکتے، ایک ہی چیز کو بہت لمبا کریں گے کہ پوری رات وہی کرنی ہے تو وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ جیسے قیام بھی انسان مثلا 2 گھنٹے کا کر سکتا ہے، ہماری ہمتیں بھی ویسی ہیں۔ اب آپ مثلا کوئی 1 گھنٹے کا کرتا ہے تو اس کے بعد 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ بیٹھ کے قرآن پڑھ لے، پھر آدھا گھنٹہ بیٹھ کے تسبیح کر لے، پھر اس کے بعد دعائیں کر لے، پھر اس کے بعد جس طرح آپ یعنی خود آپ اپنا اسکیجول بنا لیں کہ میں نے رات میں کو اس طرح سے ڈیوائڈ کرنا ہے۔
کہ ساری چیزیں اس میں ہو جائیں. اور صدقہ ضرور نکالیں، چاہے $1 ہی آپ نکالیں، لیکن نکالیں ضرور. اور انہی راتوں میں، ہر رات میں نکالیں، تاکہ ہمیں 1000 مہینہ صدقہ کرنے سے زیادہ کا ثواب مل جائے. اور اگر آپ کو زیادہ نیند آ رہی ہے اور آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، تو ایک اللہ کی ذات ہی ہے جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، باقی ہم انسان ہی ہیں. تو آپ چلیں 1 گھنٹہ سو جائیں الارم لگا کے، تاکہ آپ حشاش بشاش ہو کے دوبارہ عبادت کر سکیں. اور گھر والوں کو ضرور جگانے کی کوشش کریں، دوسروں کو نیکی کی ترغیب دیں. کوئی دوست احباب ہیں ان کو بھی جگائیں کہ آپ بھی اٹھے ہوئے کہ نہیں، ان سے بھی پوچھتے رہیں. یاد رکھیے اگر آج ہم دنیا سے چلے گئے نا، تو کل لازمی دوسرا دن ہوگا جس دن سب کو صبر آ جائے گا، لیکن ہماری قیامت شروع ہو چکی ہوگی، اور آگے یا تو جزا ہے یا سزا ہے. اس لیے اپنے لیے خود کام کر کے جانا ہے. ہمارے جانے کے بعد کوئی ہمارے لیے پتہ نہیں دعا کرنا بھی یاد رکھے گا یا نہیں رکھے گا، ہمیں نہیں پتا. تو دوسروں پہ چھوڑ کے نہ جائیں. اور جو بہنیں سستی اس وجہ سے کرتی ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ پا رہی آج کل اپنے شرعی عذر کی وجہ سے، وہ بالکل ہی فارغ نہ ہو کے بیٹھ جائیں، بلکہ وہ بھی ان راتوں کی خیر سمیٹنے میں آگے بڑھیں، کوشش کریں. ایسا نہیں کہ وہ بالکل فارغ ہو گئی ہیں اور وہ جا کے سو جائیں اب ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ کی کوششیں دیکھنی، اپنی کوشش اللہ تعالیٰ کو دکھائیں. رزلٹ نہیں دیکھنا اس نے کہ کتنے کس نے محنت کر کے کتنا کر لیا، نہیں، اس نے آپ کی کوشش دیکھنی. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ يُرَى، اللہ تعالیٰ انسان کی کوشش دیکھتا ہے. ہاں، جس نے کوشش ہی نہیں کی تو اس کے لیے تو پھر کچھ بھی نہیں، مگر جو کوشش کرتا ہے نا وہ اس کو اجر ضرور ملتا ہے. تو حسن بصری فرماتے تھے کہ آج تم وہ کام کر سکتے ہو جو تمہارے وہ پیارے نہیں کر سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے. تو لہٰذا حساب کے دن سے پہلے اور گھبراہٹ کے دن سے پہلے اپنی صحت اور اپنی فراغت سے فائدہ اٹھا لیں. دیکھیں پورا سال کوئی بھی راتیں ایسی نہیں ہوتی جن میں ہم جاگ کے اور کچھ محنت کریں. کوئی رات بھی نہیں ایسی ہوتی، سارے سال ہم سوئے ہی رہتے ہیں. کون سا سارا سال ہم عبادتوں کے اندر راتیں گزارتے ہیں؟ اگر ایک یہ وقت ہمیں مل ہی گیا ہے تو اس کو بھی ضائع کر دیں. تو اور کچھ بھی نہیں آپ کو آتا نا، آپ میری طرح کوئی نکمے سے بندے ہیں نا، تو جا نماز پہ بس بیٹھ جائیں اور اپنا سر جھکا دیں. کچھ بولنا بھی نہیں آتا نا، کچھ کہنا نہیں آتا، نہ کہیں، کچھ بھی نہ کہیں. مگر آپ دیکھیں گے کہ آپ جب اپنا سر جھکا کے بیٹھیں گے نا، اللہ تعالیٰ کے آگے خود کو گرا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنی پاور ہے، کچھ دیر میں ہی آپ کو لگے گا آپ کے دل میں سکون اترنا شروع ہو گیا. ایسا لگے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے پریشان دل کو سمجھا دیا کہ میرے بندے فکر نہ کر، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا. تو جب کچھ بھی نہ بولنا ہے نا، تو اتنا تو کر سکتے ہیں. تو یہی کر لیجیے گا. پھر جب تھک جائے نا سب چیزوں سے اور کچھ دعا بھی نہ مانگنی آئے، تو یہ تو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہم سے قبول کرے. جتنے لوگ سن رہے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے اس وقت، میں نہیں جانتی، آپ بھی نہیں جانتے کون کون ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کے پاس سب کے نام نوٹ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جاگنا قبول کرے، بیٹھنا قبول کرے، اس کا ذکر کرنا قبول کرے.